الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً زندہ قومیں اپنے تہوار بڑی گرم جوشی اور جوش و خروش سے مناتی ہیں، کیونکہ یہ تہوار ان کی ثقافتی وحدت اور قومی تشخص کا شعار سمجھے جاتے ہیں۔ یقیناً دین اسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری بہتری رہنمائی فرمائی، اور الحمدللہ ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس جو دین اسلام نظام حیات موجود ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے حوالے سے ہر پہلو کی رہنمائی ہمیں میسر ہے، اور ہمیں بخوبی ہمیں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، چاہے وہ آپ کی خوشی کے مواقع ہوں، چاہے غمی کے معاملات ہوں۔ اسلام نے دونوں معاملات میں انسان کے انفرادی اور اجتماعی جو حقوق بھی ہیں اور جو فرائض ہیں ان سے میں بخوبی جو آگاہ فرما دیا۔ اور دین اسلام کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل کی جو اکملیت ہے اور کامل ہونے کی دلیل جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں وہ نازل فرما دی گئی، اور ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ مسلمانوں تمہارے پاس جو نظام حیات موجود ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے حوالے سے جو ہمیں ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جاہلیت کے تہواروں سے کہیں بہتر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر جو ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن 10 ذو الحجہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین پسندیدہ دن جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ افضلیت والا دن ہے وہ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ مسلمانوں کی عالمی وحدت کی علامت ہے، اور یقیناً عید الاضحیٰ جو ہے اسلامی شعائر میں سے ایک، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر سے ایک فیکٹر ہے اہم، اور ایک میں سمجھتا ہوں اہم اسلامی تہوار ہے۔ ہمیں ان تہواروں کو منانا کیسے چاہیے، اور مسلمان جو ہیں ان کو خوشی کیسے منانی چاہیے، ہمارے جو خوشی کے دن ہیں اس کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کے اسوہ میں کامل رہنمائی موجود ہے۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جانیں، کیونکہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ان ایام کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بندگی میں، اس کی عبودیت میں اور اس کے حکم کی تعمیل میں گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے یہ جو دن ہیں یہ نیکی میں شمار ہو سکیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو یقیناً ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں اسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور نوجوان اسلامی اسکالرز ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ایسے اسکالر سے ہم استفادہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے ان کی علمی اور فکری رہنمائی حاصل کریں، اور اپنی دلوں کو اور اپنی زندگیوں کو دین کے نور سے منور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کو تعارف کرواتا جو پروفیسر ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کے ساتھ مفتی محمد امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ان کے ساتھ مفتی محمد غلام یاسین نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم تینوں مہمانوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، عید الاضحیٰ جو ہے یہ بڑا اہمیت کا دن ہے، اور 10 ذو الحجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب دن ہے، افضل دن ہے، اور اس کی بڑی جو ہے فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ عید الاضحیٰ ہے کیا، اس کا تعارف کیا ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے اس کی فضیلت جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو اپنے احکامات میں، اپنا فرامین میں بیان فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں وہ آپ مختصر انداز میں ہمیں بیان فرما دیجیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، عقائد میں جو مقام توحید کا ہے، دنوں میں وہی مقام 10 ذو الحجہ کا ہے۔ واہ! چونکہ اور ان کا آپس میں توحید کا اور ذو الحجہ کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے۔ دین اسلام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک ہستی گزری ہیں جن کا مرکزی کردار ہے اور ان کو مرکزیت کا درجہ حاصل ہے اسلام میں بھی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ دیکھیے، ہر نبی کا ایک اپنا دائرہ کار اور اپنا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے بعد جب اگلے نبی تشریف لاتے تھے تو پھر وہ اپنی شریعت، اصول تو ظاہر وہی تھے عقائد ثلاثہ، لیکن جو شرعی اصول اور ضوابط ہیں وہ بدل جاتے تھے۔
لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ مرکزیت دی کہ حضور جد الانبیاء بھی بنایا اور حضور علیہ السلام کو اور امت محمدیہ کو ان کی دعا بھی بنایا. اللہ. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ وہ مرکزیت آگے منتقل ہوئی، اور حضور ہر تذکرے میں ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے بعد جس ہستی کا بار بار تذکرہ آئے گا وہ حضرت ابراہیم ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ توحید کی بنیاد انسان کے باطن کے اندر جو عہد الست ہے اس کو قرار دیا تھا. اگر آپ سائیکولوجی کا اس کو فلسافیکلی غور کریں، اس کی طرف غالباً مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ نے جب بھی توحید کا ذکر کیا ہے، جب بھی توحید کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی ہے، تو عام طور پہ جی اسامہ صاحب دو اصول بیان کیے، دو بنیادوں پر انسان کو قائل کیا، یا عقل اور یا آپ کا قلب اور باطن. عقل کے لیے جب بھی توحید کا مقدمہ رکھا گیا، آپ کو قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، 20 سے زائد مقامات پر کہا گیا کیا تم بارشیں نہیں دیکھتے؟ کون ہے یہ برساتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک پانی کا قطرہ ٹپکا اور نیچے سے 700 رنگوں کے پھل پھول اور خوشبو نکلا؟ تم نہیں دیکھتے کہ جب گرمی ہوتی ہے تو ہوائیں کون چلاتا ہے؟ تم نہیں دیکھتے کہ سمندر کے اوپر لکڑی کے تختے پر ٹن و وزن کون اٹھاتا؟ تو یہ سب کائنات، محسوس کائنات کے دلائل ہیں، یہ عقل سے متعلق ہے. بالکل ٹھیک. دوسری جو اللہ کی توحید کے لیے اس بات ہے وہ ہے عہد الست، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے اللہ نے عہد لیا، سب نے کہا قالوا بلا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جس بنیاد پر اللہ رب العزت کی توحید کی بنا رکھی وہ عہد الست تھا، اور رسول اللہ نے عہد الست کو جاری رکھتے ہوئے، چونکہ یہ آخری امت تھی اور آخری قوم تھی اور اب قیامت کے قریب آنا تھا ہم نے، تو لہٰذا معقولیت کا اور لاجک کا دور تھا. تو رسول اللہ نے قرآن مجید میں اللہ نے جو رسول اللہ سے بیان کروایا وہ کیا تھا؟ وہ بنیادی زیادہ تر معقول اور عقلی چیزیں اور محسوس چیزیں، اور سائنس بھی محسوس کو مانتی ہے، تو محسوس چیزوں پر بنیاد رکھی. تو گویا یہ وہ دن ہے جس دن میں ہمیں اگر کسی نے عقیدہ توحید میں کمزور ہے یا کوئی توحید میں تو مضبوط ہے، تعلق باللہ میں کمزور ہے، تو یہ دن ہے کہ جانور ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. کیا ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے نہیں ذبح کر سکتے؟ بہترین، بڑی خوبصورت آپ نے ڈاکٹر صاحب وضاحت بیان کی ہے. میں چاہتا ہوں نظامی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. نظامی صاحب یہ فرمائے عید الاضحیٰ یہ ہے کیا؟ یہ مسلمان کیوں تہوار مناتے ہیں؟ کہا جاتا ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن مسلمان اس تہوار کو کیوں اتنا جوش و خروش سے مناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ بات آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بیان فرمائی ہے کہ عید کا تہوار در حقیقت یہ اسلامی شعار ہے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور ہم اس سنت مبارکہ کو ہر سال ان کی یاد میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کو زندہ کرتے ہیں. جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے پیارے رسول نے اس بات کی وضاحت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اور جب آپ مدینہ منورہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو وہاں کے لوگ یعنی اپنے تہواروں کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ ان کو منعقد کیا کرتے تھے. تو اپنے طور طریقوں کے مطابق، اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کے مطابق. تو ان کے ان طور طریقوں کو اور ان کے تہواروں کو دیکھ کر اللہ کے پیارے رسول نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تہواروں سے دو بہترین اور افضل تہوار تمہیں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ تہوار در حقیقت خوشی کے تہوار ہیں. ان کی خوشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عید کے دن کی عظمت کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، والفجر، قسم ہے فجر کی. اب یہاں پر یہ جو فجر ہے اس سے مراد ہے عید کا دن اور عید کے دن کی صبح کی. تو یقیناً عید کے دن کی صبح کی قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والی چیزوں کی قسم کھاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے کہ جن کے اندر مخلوق کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع ہو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ عید کا تہوار در حقیقت مسلمانوں کی خوشی کا تہوار ہے، اور عید کا تہوار در حقیقت اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کا تہوار ہے. اور اس میں اس بات کو لازم جو ہے وہ ہم نے پکڑنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے بندوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے. اگر مفتی صاحب اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ عید الاضحیٰ اصل میں تجدید عہد کا دن ہے، کہ ہم نے اللہ سے عہد کرنا، اس کی تجدید کرنی ہے کہ اللہ جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو زندہ کیا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے اور اپنے عمل سے
یہ ہمارے لیے سنت چھوڑی ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور جو اس کا مقصود ہے اس دن کے منانے کا، وہ مقصد بھی ہمیں پورا کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ مفتی محمد امجد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، اسلام جو ہے وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، انسان کی جو فطرتی ضروریات ہیں اس کے حوالے سے اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، تو دین فطرت جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کی فطرت کے قریب ترین جو اعمال ہیں اور جو فطرت کو خوبصورت بنانے والے اعمال ہیں، اسلام ان کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ تو خوشی جو ہے انسان کی زندگی میں یہ فطرتی عمل ہے، اور اسلام نے اس حوالے سے بھی ہمیں کسی پہلو میں بھی تشنا نہیں چھوڑا۔ عید الاضحیٰ جو ہے، عید الاضحیٰ کی خوشیاں یہ کیسے منائی جا سکتی ہیں، اور دین اسلام عید الاضحیٰ کی جو خوشیاں ہیں ان کو منانے کا کیا پیغام دیتا ہے؟ دیکھیے، انسان اور جو تہوار اور سماجی جو لوگ ہیں، سماجی معاشرہ جو ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کا آپس میں نا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی تہوار اور سماج کا۔ اور کسی بھی قوم کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ تہوار ہر جگہ نظر آئیں گے، یعنی کوئی بھی قوم جو ہے اس سے خالی نہیں ہے کہ وہاں پر 1 2 3 4 تہوار جو ہیں موجود ہیں، مطلب سماجی روایات ہیں یہ بالکل اسی طرح۔ اور یہ درست بات ہے کہ اسلام کو جو ہے خوشی منانے سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ جس طرح آپ نے کہا بھی کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، یہ جتنے بھی وہ معاملات کر رہا ہوتا ہے، پیسے کما رہا ہوتا ہے، دولت کما رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ خوشی مسرت کے جو لمحات ہیں اس کو اپنے قابو میں کرے۔ تو دین کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، البتہ دین نے کچھ شرائط اور حدود کو جو ہے وہ متعین کر دیا، یعنی آپ کی خوشی جو ہے اس پر کوئی اس کو قدغن نہیں لگاتا، لیکن اگر وہ خوشی لہو و لعب میں تبدیل ہو جائے، وہ فسق و فجور میں تبدیل ہو جائے، تو یہاں پر دین آپ کو روکے گا، اور یقیناً اسے روکنے کا یہ حق بھی حاصل ہے۔ تو روّح القلوب ساعتاً فساعتاً ایک حدیث ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ اپنے قلوب کو راحت دو، ساعتاً فساعتاً، لمحہ بلمحہ اپنے دل کو خوش رکھا کرے، اپنے آپ کو جو ہے وہ جو مردہ دلی ہے اس کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ زندہ دلی کا مظاہرہ کیا کرے۔ صحیح۔ تو دین کے اندر یہ اسلامی جو تہوار ہیں اس کو بھی کچھ حدود و قیود کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ متعین کیے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر کوئی گناہ والا معاملہ نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں جو نوجوان ہے اس کو دوسرے تہواروں کے ساتھ تو بڑا ایک لگاؤ ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ چاہے ویلنٹائن ڈے ہو یا چاہے دوسرے ایام ہو، لیکن یہ جو تہوار آتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اس طرح کی صورت بنا لیتے ہیں اور ایک ٹائم پاس کے لیے یہ وقت گزارے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نیند کے ذریعے سے جو ہے سو کے عید گزارتے ہیں تاکہ ہماری جو ہے وہ نیند پوری ہو جائے۔ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ دن، یہ ذکر و اذکار کے دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں آپ سے وسلم فرمایا کہ اللہ اکبر لا الہ الا، کہ میری بڑائی بیان کرو اس کے اندر۔ اور قربانی کا جب موقع آئے، جب جانور پر چھری پھیری جا رہی ہو تو یہ تصور ذہن میں لاؤ کہ بھئی تمہارا سب کچھ میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قربانی کا جو فلسفہ ہے، بہت سارے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، قرآن کا فلسفہ یہ اللہم منکا ولکا، کہ یا اللہ تو نے سب کچھ دیا ہے، میری دولت، میری زندگی، میرا سب کچھ آپ کا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسی طرح ہم دولت کے ذریعے سے قربانی دے رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں، صدقات کی صورت میں دولت کو قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جب ہم ایک علامتی طور پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ جان بھی تیری عطا کرتا ہے، کل تو کہے گا میں لبئی کہتا ہوا آ جاؤں گا، لیکن ابھی فی الحال یہ جانور کی صورت میں، اس کی قربانی کی صورت میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش۔ بے شک بہت خوبصورت بات مفتی صاحب آپ نے بیان فرمائی کہ یقیناً یہ قرآن پاک کا سبق ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرنا ہے کہ اللہ یقیناً ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا مرنا وہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ کی رضا کی خاطر ہے، اور یقیناً یہ اتنا بڑا جب قربانی کا عمل کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر اخلاص جو ہے اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور جو ہماری خلوص نیت ہے اسی کے اوپر سارا کچھ، یہ ہماری نیکیاں جو ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مفتی صاحب نے بھی ایک بڑا پوائنٹ ریز کر دیا، میں دہرانا چاہ رہا تھا تو انہوں نے تو میرے سے پہلے جو ہے وہ یہ بات بھی کر دی کہ دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں تہذیبی روایات کی، اگر ہم اسلامک معاشرے کی بات کریں، اگر ہم اپنا بچپن دیکھتے ہیں تو اس وقت تو جب عیدیں آتی تھیں ہمیں تو وہ جس طرح کہہ لیں کہ خوشیاں چڑھ جاتی تھیں، کچھ دن پہلے قبل ہی ہم کپڑے بھی لے لیتے تھے
اور بعض اوقات ہم قربانی جو ہم خریدتے تھے اس کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا تھا، اور عید کے اجتماع میں جانا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی تھی. عید ہی یہ ہوتی تھی کہ ہم عید کے اجتماع میں جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم دوسروں کے گھروں میں جائیں گے، ملیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے. لیکن آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً بہت سارا چینج آیا ہے، ایک جنریشن گیپ ہے. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری نئی جو یوتھ ہے، نوجوان نسل، اس میں وہ جوش و خروش نہیں پایا جاتا. مفتی صاحب نے بات بھی کی کہ اکثر تو وہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہم لوگ. تو اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عید کیسی گزری تھی، سو کے گزاری، عید تو ہوتی سونے کے لیے. تو کیا یہ جوش و خروش کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، اسلام کا جو مزاج ہے وہ مل جل کے رہنے کا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مدنی و طبع بنایا، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں رہے. تو یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات رکھی ہیں کسی نہ کسی طور پہ اس کو معاشرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. نماز ایک انتہائی درجے کی انفرادی عبادت ہے، مگر اس کو بھی باجماعت فرض رکھا ہے. پھر اس کے بعد جمعہ، پھر اس کے بعد عیدین، پھر اس کے بعد حج. پھر آپ دیکھیں نماز کے اندر دعائیں آپ سارے جمع متکلم کے سیغے آپ پڑھ آپ رہے ہوتے ہیں، اور سیغے کہہ رہے ہیں جی ہم مانتے ہیں، ہدنا ہم مانتے ہیں، ہدایت مان. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں. جب آپ مل جل کے رہتے ہیں تو ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے. جب ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس معاشرے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کچھ معاشرے کے ورکنگ اپنا گولز ہوتے ہیں، اور کچھ معاشرے کے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں نیچرل ہیں جو معاشروں میں ہوتی ہیں انسانوں میں. اب اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام کسی بھی حد صورت میں بے حیائی، فحاشی، عریانی اور معصیت کو جگہ نہیں دیتا. جی، وہ آپ کو کھیلنے، کودنے، انجوائے کرنے، انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے مواقع دیتا ہے، لیکن اس کے باہر ایک حد لگا دیتا ہے، لازمی حد بندی کرتا ہے. عیدین کا معاملہ یہ ہے، دیکھیے نا، حضور علیہ السلام کی سنت بھی یہ ہے. عربوں میں ایک میلہ تھا عکاظ، بہت مشہور تھا. آپ دیکھیں جب حضور علیہ السلام مدینہ آ گئے تو جو مسلمان تھے اور مدینہ سے اس میلے میں جاتے تھے، اچھا وہ مدینہ اور مکہ کا میلہ نہیں تھا، یہ مشہور غلط بات ہے. وہ ایک بین الاقوامی نوعیت کا میلہ تھا جہاں سلطنت روم اور ایران کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، اچھا، اور پوری دنیا سے آتے تھے. وہ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل قسم کا ایک ایونٹ ہوتا تھا، اور بڑی مارکیٹ ہوتی تھی سیل کی، تو لوگ اپنا مال لے کر آتے. جیسے آپ ایکسپو کہہ سکتے ہیں. جی ہاں. حضور کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام آئے جو جایا کرتے تھے اسلام سے پہلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اب اس میں جائیں یا نہ جائیں. حضور علیہ السلام نے تفصیل مانگی، حالانکہ حضور علیہ السلام اپنے بچپن میں اس کے معاملات جانتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے اندر یہ کچھ 40 یا 42 چیزیں ہیں. ایک ایک پڑھ کے صحابی نے بتائی، بیان کر کے بتائی. حضور نے فرمایا اس کی اجازت، اس کی اجازت. 5 چیزیں حضور نے منع فرمائی اور فرمایا ان 5 میں ملوث مت ہونا، جاؤ عکاظ میں شرکت کر. آپ یہاں سے تصور سمجھ گئے ہیں، یعنی کوئی روایت چل بھی رہی ہے، اس کے اندر اگر کہیں خامی آئی ہے تو ہمیں پورا کا پورا، ہمارے یہاں بھی تھوڑا متشدد رویہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم اصلاح کی، ایک بندہ نماز میں تھوڑی غلطی کر رہا ہے تو اس کو نماز کی اصلاح کریں، روک تھوڑی دیں گے. ایک بندہ کسی کام میں غلطی کر رہا ہے، وہ تربیت یافتہ نہیں ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کی اصلاح کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ تاثر دیں کہ نہیں اسلام کے اندر تو گنجائش ہی نہیں ہے ہنسنے کودنے کی. اسلام سے زیادہ کون ہے ہنسنے؟ اب حسن پر اللہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، بالکل ٹھیک. اور ہمارے رسول سے زیادہ حسین کون ہے؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ دروازہ نوک ہوا، حضور علیہ السلام ان کی طرف تھے، حضرت میمونہ کی طرف، تو ایک ان کے گھر میں آئینہ تھا. کیا یہ مجھے بڑی خوبصورت عادت لگتی ہے. فرماتی ہیں حضور چارپائی سے اٹھے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بال مبارک درست کیے اور پھر جا کے دروازہ کھولا. یہ کتنی نیچرل ایکٹیویٹی ہے، آپ دیکھیں. تو لہٰذا اور پھر دیکھیں مسجد نبوی کے اندر آ کے اگر حبشی نیزوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں تو ہم کوئی ایکٹیویٹی کیوں نہیں کر سکتے؟ اسلام تو اصل چیز ہے حد بندی. ہاں، حد بندی، یعنی کہ جو لیمٹس اسلام نے مقرر کر دی ہیں وہ یقیناً معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اسلام جو خوشی سے روک رہا ہے، کوئی قدم لگا رہا ہے، لیکن اگر اس کی حکمت دیکھیں، اس کا فلسفہ دیکھیں تو وہ یقیناً انسانیت کی اس میں فلاح ہے. مفتی صاحب یہ فرمائے، مفتی غلام یاسر نظامی صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں، وہ سب یہ فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے. عید الاضحیٰ کا دن ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو پڑھنا ہو تو آقا کی سیرت کا جو اس پہلو میں چیپٹر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ محض ایک تہوار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تہوار کو ہمارے لیے عبادت کا دن بنایا. ہاں بالکل، یعنی یہ عید کا دن سب سے افضل دن ہے، اللہ تعالیٰ افضل دن ہے.
اور یہ عبادت کا دن ہے. بقیہ تہواروں میں اور دین اسلام کے تہوار میں یہ بنیادی فرق ہے جی بالکل. کہ ان کے تہواروں میں اور ہمارے تہواروں میں یہ فرق یہ ہے کہ ان کے تہوار تو لہو و لعب کے لیے ہیں، لیکن ہمارے یہ تہوار کے جن کے اندر ہماری اپنی خوشی پوشیدہ ہے، جن میں ہمارے عزیز رشتہ داروں کی خوشی بھی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی خوشی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام خوشیوں کو اپنی عبادت کا ذریعہ بنایا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے مبارک دن، جس طرح کہ دیکھا جائے روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ نماز عید کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک راستے سے اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے جایا کرتے تھے اور دوسرے راستے سے اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کریں، اور وہ کبریائی کا اظہار کرنے کے لیے جو کلمات احادیث مبارکہ کے اندر منقول ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ والے کلمات در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرنے کے لیے ہیں. اس میں اللہ کی کبریائی بھی ہے، اس کی حمد بھی ہے اور اس کی وحدانیت کا درس بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے، آپ قربانی جب فرمایا کرتے تھے، قربانی کے بعد آپ اپنے جانور کے پاس آیا کرتے تھے. آج کے یعنی کہ دور میں دیکھا جائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قربانی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پر اعتماد کریں. یعنی یہ ایسی عبادت والا عمل ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے کی کوشش کریں تو اس کے اندر رقت قلبی بھی پیدا ہوتی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے عمل میں. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب قربانی کا جانور کریں، اور یہ سب سے بڑی بات ہے، اس قربانی آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ہمیں قربانی کا جانور جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہیے، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. قرآن عزیز کے اندر بھی اس بات کی طرف اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، تمہارے جو قربانی کے جانور ہیں، نہ ان کے خون کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے. اس لیے اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کے اندر جذبہ اخلاص اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. آپ قربانی کریں، ریاکاری جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. بالکل بڑی پیاری آپ نے وضاحت کر دی کہ ہم نے جو عید قربان پر قربانی کرنی ہے، اس کے اندر دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ایک تو ہمیں اللہ کی رضا، خالص نیت ہمیں یہ کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کی خاطر ہم نے قربانی کی ہے، اور دوسری جو آپ نے بیان فرمائی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں قربانی کرنی ہے، اور عید الاضحیٰ کا جو دن ہے وہ بھی اس کے اندر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور آقا نے جیسے عید منائی ہمیں ویسے عید منانی ہے. ناظرین ہم یہاں پہ ٹائم اور شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آتے ہیں، یہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ویورز، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی محمد امجد خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ عید الاضحیٰ اور تہذیبی روایات کی ہم بات تو کر رہے ہیں، ایک مہذب قوم جو ہوتی ہے اس کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں. مہذب قوموں کے آپ اگر علاقوں کو دیکھیں، ان کے رہن سہن کو دیکھیں تو اس میں آپ کو تمدن نظر آئے گا، آپ کو اس میں نفاست نظر آئے گی، آپ کو وہاں پہ صفائی ستھرائی نظر آئے گی. اور مسلمانوں کی تو پہچان یہ ہے، اور صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان صفائی کو قرار دیا. مسلمان معاشرے میں تو صفائی ستھرائی عام ہونی چاہیے، لیکن اگر تہذیبی روایات کی بات کی جائے تو گزشتہ سالوں سے بڑی افسوسناک صورتحال یہ نظر آتی ہے. ہم جب قربانی کرتے ہیں اپنے گھروں کو تو ہم صاف کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں فرشوں کو، خون کو بہا تو دیتے ہیں گٹروں کے اندر، لیکن جو اس کی آلائشیں ہوتی ہیں وہ لا کر ہم چوکوں چراہوں میں سجا دیتے ہیں، اور جو اس سے تعفن جو پھیلتا ہے وہ علامان والحفیظ. اب کیا میں بات یہاں پہ کر سکتا ہوں، تو کیا کہیں گے؟ تو مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اس دن کے اندر کہ تو ایسی تہذیبی روایات جو ہیں ان کی جو میں سمجھتا اخلاقی قدریں ہیں اس کی کس قدر پاسداری ضروری ہے؟ دیکھیے اسامہ بھائی، ہمارے جس طرح وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، روح بلالی، وہ جو روح ہے نا وہ تہواروں میں نہیں رہی، وہ جو رسم ازاں ہے روح بلالی نہیں رہی. اسی طرح یعنی جتنے بھی ہمارے تہوار آپ دیکھ لیں وہ لہو و لعب کا جو ہے وہ شکار نظر آتے ہیں، اس کے اندر فسق و فجور ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ دین کے اندر جو ہے وہ معصیت، یہ دین کو برداشت نہیں. جی
تہذیبی روایات کی آپ نے بات کی، بالکل اسی طرح آپ تھوڑا سا قدیم زمانے میں چلے جائیں تو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہوا کرتا تھا عید کے تہواروں سے پہلے کہ ہم جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کے لیے چل نکل پڑتے ہیں، بالکل صحیح، اپنے بزرگ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، 1 دن پہلے 2 دن پہلے ہو جاتا ہے، لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی دراڑ آ جاتی ہے، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو آپس میں گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، تو لیکن عید کا تہوار آنے سے پہلے اس گلے شکوے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگ جو ہے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے لے کر جایا کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس بزرگ کے سامنے جس گھر کے اندر ہم گئے ہیں تو وہ ان سے معذرت کر، اللہ، یعنی اس طرف سے غلطی ہوئی ہوتی تھی لیکن جیسے دہلیز میں آپ نے قدم رکھا، آپ خود چلے گئے تو اس نے آتے ہی معاف کر دیا کہ نہیں میرے دل کے اندر سب ایسا بھی لگتا کہ شاید ان لوگوں کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط تھا۔ یقیناً اسی طرح دیکھیے تہوار کا مقصد کیا ہے؟ مل جل کر رہنا، کہ دل کے اندر کدورت نہ ہو، نفرت نہ ہو، تو ان تہذیبی روایات کو جو ہے ہم نے اصل میں عید کو نا بڑا ڈیجیٹل بنا دیا ہے، بس پوسٹ لگا دیتے ہیں، پوسٹ لگانے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری طرف سے سب تمام امت مسلمہ کو جو ہے وہ عید مبارک کی جو ہے وہ تحفہ چلا جاتا ہے، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ آپ جائیں وہاں پر، آپ کا کوئی ناراض ہے اسے منائیں، وہ جو رات کے اندھیرے میں قدیم زمانے میں آپ مدد کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ بھی کل کو جو ہے وہ شریک ہو جائے ہماری، وہ چیز ختم ہوگی۔ ہمارے ہاں آپ گھروں کے اندر چلے جائیں، یہ تہوار آپ کولڈ ڈرنکس تو دیکھیں گے بہت زیادہ ہے، لیکن آپ وہ جو لسی ہے اس کو نہیں پائیں گے، آپ شکنجبین کو نہیں پائیں گے۔ آپ چلے جائیں سموسے اور سنیکس جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو دیسی گھی کی پنجیری تھی، وہ جو خالص گڑ تھا، وہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ لیکن اس دفعہ مفتی صاحب ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس عید والے دن، ہم سب کچھ پیئیں گے بھی، سکنجی بھی پیئیں گے آپ سے، اور اس کے ساتھ ہم لسی بھی پیئیں گے، اور آپ سے پنجیری بھی، پتہ اتنی گرمی پتہ نہیں کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ کہ آپ کبھی قربانی خود کرتے ہیں، مطلب کہ اپنے ہاتھ سے کبھی قربانی کا آپ نے تجربہ کیا ہو؟ آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ دیکھیں جی، قربانی خود اس حد تک تو کرتا ہوں کہ چھری میں خود پھیرتا ہوں، تو باقی معاملات جو ہیں کھال اتارنا، اور وہ ظاہر ہے ایک ٹیکنیکل ایشو ہے تو وہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن وہ پاس کھڑے ہو کے کرواتے ہیں، لیکن چھری شروع سے خود پھیرنے کی عادت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جب چھری پھر رہی ہوتی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدنا اسماعیل کو لٹایا تھا، تو ایک کتاب ہے، غالباً وہ کسی اپنا ایران کے کسی عالم کی تھی، میں نے وہ پڑھی تھی، لیکن اس کے اندر وہ بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں قربانی نہ ابراہیم کا خواب تھا، نہ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل کو لا کر لٹانا تھا، اور نہ چھری پھیرنا تھا، بلکہ جب چھری گلے پہ رکھ کے اپنے طور پہ تو ابراہیم علیہ السلام نے چلا دی تھی، چھری چلا رہے تھے، اور وہ جو چھری چلنے کی آواز تھی وہ ابراہیم کی قربانی تھی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ وہ چلی، جو آنکھ کھلی تو پتہ لگا نا کہ ابراہیم اسماعیل نہیں ہے، اپنی طرف سے تو وہ پورا اپنی طرف سے تو وہ ایگزیکیوٹ کر چکے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی کی صورت میں خواب آیا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو چیز ہے اس کو اللہ نے، کوئی دنیا کا معاملہ دوستو ایسا نہیں ہے، کوئی دین کا معاملہ ایسا نہیں جو آپ سے کوئی قربانی نہ مانگتا ہو، ہر شے قربان، نماز کرنا ہے، پڑھنی ہے تو وضو اٹھیں، کچھ نہ کچھ قربان کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے تو مال قربان کرنا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں تزکیہ کرنا ہے تو خواہشات قربان کرنی ہے۔ دین اللہ نے قربانی سے جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ بالکل، اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اپنی مرضی بھی کریں اور مقرب بھی ہو جائیں، یہ ایسا دھوکہ ہے، اس سے آپ جتنی جلدی نکلیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ دوسرا پہلو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشی طور پہ جو کمزور لوگ ہیں، اس دنوں میں رشتہ دار تو پھر اولین حیثیت رکھتے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی جو ہمسائے میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ آج اگر آپ اسامہ بھائی مٹن کا ریٹ دیکھیں مارکیٹ میں، کتنے لوگ ہیں جو مہینے میں 1 یا 2 دفعہ کھا سکتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک ہے۔ یہ جو دن ہے، ان دنوں میں خود ہم تو کھاتے رہتے ہیں، جی، یہ زیادہ سے زیادہ ان کو صاحب ستاعت بنایا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کو بخشی ہے کہ آپ نے کی ہے۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر علماء کی گرفت نہ ہو معذرت کے ساتھ، حدیث پاک میں حضور السلام نے ایک دور تھا جب حضور نے فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے بعد پھر جب معاشی حالات بہتر ہوئے تو اجازت دے دی۔ میرا یہ خیال ہے اس وقت کے معاشی حالات پھر وہ یہ ہیں کہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا ہے، اور ہم پر وہ لاگو ہوتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں گوشت مت رکھیں، وہ بانٹیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پیٹ بھریں، زیادہ سے زیادہ لوگ کھائیں اور آپ کو دعائیں دیں۔ بالکل صحیح ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ بڑی پیاری آپ نے تجویز دی ہے۔ نظامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب آپ خطبہ عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ خطبہ عید جو ہے، یہ کیونکہ اجتماع ہوتا ہے بہت بڑا، تو اس میں جو مسلمان عید کا خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں ان کو کن نکات کی طرف توجہ دلوانی چاہیے؟
معاشرے میں کن چیزوں کی بہتری کی گنجائش موجود ہے، ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں پہلے بھی ایک سوال کر چکا ہوں کہ ہمیں کس قدر ضروری ہے ترغیب دینا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے، اس کی کس قدر ضرورت ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، کیونکہ ہم جس ٹائم سے گزر رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ بہت ساری بیماریوں کے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں ابھی اتنی بڑی وبا سے ہم گزرے ہیں، تو ان چیزوں کا ہمیں کس قدر ضروری خیال رکھنا چاہیے؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح قربانی ایک مذہبی فریضہ ہے، اسی طرح صفائی بھی مذہبی فریضہ ہے۔ ہم ایک مذہبی فریضے کی ادائیگی میں دوسری مذہبی فریضے سے کوتاہی برتتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں، قربانی تو ظاہر سی بات ہے، قربانی کا عمل اگر وہ مخلوق خدا کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہو تو پھر وہ قربانی تو نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق جس کے بارے میں اس نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے الخلق عیال اللہ، کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ بے شک۔ اگر آپ اللہ کے کنبے کو تکلیف دیں گے تو کبھی بھی آپ اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے سوال کے اندر اس بات کی طرف نشاندہی بھی کی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان حالات میں جب ہم قربانی کا فریضہ سر انجام دیں، اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھیں۔ دیکھا جائے، یہ شہر کے اندر تو نہیں ہے، دیہاتوں کے اندر علماء اکرام بھی اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے، جب وہاں پر قربانی ہوتی تھی تو قربانی کرنے سے پہلے وہاں پر ایک گڑھا جو ہے وہ کھودا جاتا تھا، اور قربانی کے جانور کا خون کے جس کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی لیے وہ دیہاتوں کے اندر تو یہ ایک روایت ہے، اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ قربانی کی یہ والا خون جو ہے اس کو زمین کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی کی جو علائشیں وغیرہ ہیں دیہاتوں کے اندر اس چیز کا بخوبی اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کو زمین کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ والا کام ظاہر سی بات ہے، شہروں کے اندر ایسی سہولیات نہیں ہیں، تو یہ والی جو ذمہ داری ہے یہ میونسپل کمیٹی کی بنتی ہے۔ ان کو چاہیے ہمیں جو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے وہ یہ والی علائشیں جو ہیں وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر تک پہنچانی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں وہاں پر جو باکس وغیرہ بنے ہوئے ہیں راستے میں نہیں پھینکنا، اور باکس سے باہر بھی نہیں پھینکنا، اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے اس باکس کے اندر ہم نے پھینکنا ہے۔ اب یہ میونسپل کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں سے ان کو اٹھا کر محفوظ ٹھکانوں پر جا کر ان کو دفنا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ قربانی کے علائشیں جو ہیں وہ دوسروں کے دروازوں پر بھی نہیں پھینکنی، اور اسی طرح جو قربانی کا گوشت ہے، ہڈیاں وغیرہ، جس طرح ابھی آپ نے بھی اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ تعفن وغیرہ پھیل جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس ماحول سے نکل کر آ رہے ہیں کہ دوبارہ یعنی ہم لوگ قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد ہر طرف آپ کو یہ والی جو ہے نا وہ وبا تعفن کی آپ کو ہر طرف دکھائی دے گی، تو اس سے ایک کراہت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو یقینی بنائیں کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام جو ہے وہ بخوبی ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ نظامی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم ایک مذہبی فریضہ انجام دیتے ہوئے دوسرے مذہبی فریضے کو بھول جاتے ہیں، اور یقیناً ہمیں اس چیز کا بڑا خیال کرنا ہوگا۔ مفتی امجد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم گوشت کر رہے ہوتے ہیں قربانی کا، تو جب اکثر آپ دیکھتے ہیں گھروں کے پورچ کے اندر یا گھر کے گراج کے اندر سین کے اندر آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو باہر ایک لمبی قطار لگ جاتی ہے، اور پیشہ ور قسم کے فقیر جو ہیں آپ کو نظر آئیں گے، اور سیزنل فقیر جنہیں میں کہوں گا کہ وہ آتے ہیں اور آ کے جو اصل جو حقدار ہے ان کا گوشت بھی لے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا دین حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو واپس بھیج دینا چاہیے یا ان کو جو گوشت کا کچھ حصہ دے دینا چاہیے؟ دیکھیے، جو ترتیب دین نے رکھی، اگر آپ کچھ بھی دینا چاہتے ہیں، خواہ وہ گوشت ہے، خواہ وہ صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، تو دین نے ایک ترتیب رکھی ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی جو ہے وہ کمزور پارٹی ہے، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو، اس رشتہ دار کو صدقہ دینا سب سے افضل ہے کہ جس کی آپ کے ساتھ نہ بنتی ہو، یعنی جو اپنے آستین میں جو ہے وہ سانپ رکھتا ہو آپ کے بارے میں، جو دشمنی پر اترا ہو۔ تو رشتہ دار اسی طرح رشتہ دار خواہ وہ آپ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں یعنی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مستحق ہے، تو پھر اس کو آپ پہلے دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کے گرد و پیش میں لوگ ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ماتحت افراد ہو سکتے ہیں، وہ مالی ہو سکتا ہے، وہ ایک ڈرائیور ہو سکتا ہے، وہ آپ اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ آپ کو دیا ہوا ہے تو پھر کسی چیریٹی میں دے دیں، آپ کسی ادارے میں دے دیں۔ لیکن یہ جو سیزنل فقیر ہے جس کی اصطلاح آپ نے استعمال کی، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس شخص کو کیوں نہیں دیتے کہ جو محنت سے کما رہا ہے، یہ جو روڈوں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے، عورتیں،
ان کی آپ کیوں نہیں حوصلہ افزائی کرتے؟ یعنی آپ اس کا بھی حق جو ہے نا ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اچھے بھلے یہ ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل بھی دی ہوتی ہے, جسمانی طور پر بھی یہ طاقتور ہوتے ہیں. ان کی حوصلہ شکنی کریں اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں جو القاسب حبیب اللہ کی اس حدیث پر عمل کرتا ہے. بالکل کہ کمانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست. بالکل ٹھیک. قرآن پاک نے فرمایا نا لا یسألون الناس الحافا, ان لوگوں کو تلاش کیجئے جو لوگوں سے چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ہم تو گوشت ان کو دیتے ہیں جن کے گھر سے پلیٹ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں خالی پلیٹ واپس نہ جائے, تو جن کے گھر قربانی ہوئی ہوتی ہے ان کے گھر کو گوشت بھیج دینا ضروری سمجھتے ہیں, اور جو اچھا گوشت ہوتا ہے نا وہ اپنے ڈیپ فریزر میں بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قیمے کے لیے رکھ لیا, یہ پلاؤ کے لیے رکھ لیا, یہ فلان ڈش کے لیے رکھ لیا, یہ فلان ڈش کے لیے. تو کیا قربانی کا جب گوشت تقسیم کرنا ہوتا ہے تو اس میں کس طرح آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو گوشت جو ہے اس کو کتنا کو تقسیم کیا جا سکتا ہے, اور کون سا گوشت جو تقسیم کرنا زیادہ بہتر ہے؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے پہلے کی کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک رواج پڑ چکا ہے کہ ہم سب سے پہلے, یہ اسٹیٹس کا ایشو ہوتا ہے, سب سے پہلے جنہوں نے کیا ہوا ہے, جو اچھے لوگ ہیں, کھاتے پیتے لوگ ہیں, اور ادھر سے اگر آ گیا ہے تو ہم ادھر بھیجتے ہیں, اور اگر ادھر سے نہیں بھی آیا تو ہم سب سے پہلے ادھر ہی بھیجتے ہیں. اس روایت کو توڑنے کی ضرورت ہے, چونکہ ان کو اللہ نے خود دیا ہے, وہ کر رہی ہیں. اولین حق تو ان کا بنتا ہے نا کہ جنہوں نے خود نہیں کیا. جیسے میں نے پہلے عرض کی, کتنے ایسے طبقے ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے مٹن اپنی جیب سے کھائے ہوئے, انہیں کتنے دن گزر ہوگی ہم اندازہ کر سکتے ہیں. تو اولین ان کو دینا ہے. ترتیب وہی ہے جو شریعت نے طے کر دی ہے, مفتی صاحب نے بتا دیا, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, تقسیم کا اصول یہ ہے کہ فقہاء نے, علماء نے بڑی اچھی ایک تقسیم بتائی ہے کہ کم از کم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا پورے گوشت کو. اچھا, اب ایک حصہ جناب سب سے بہتر بنا دیا, ایسا نہیں, تمام حصوں کو مکس کر کے 3 حصے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے کہ ہر حصے میں اچھے حصے بھی ہوں, اور اگر کوئی چربی یا دوسرے معاملے ہیں تو وہ بھی سب میں برابر ایکول ہو. ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کے لیے رکھیں, ایک حصہ رشتہ داروں میں دیں, ایک حصہ غریبوں کو دیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ لائنیں لگ جاتی ہیں, اور وہ اگر آپ دینا شروع کریں تو جتنا غریبوں کا حصہ وہ تقریباً 10 منٹوں میں وہ اڑا کے لے جاتے ہیں. اور جو اصل حقدار ہیں, جو بیچارے مانگنے سے شرماتے ہیں, خوددار لوگ ہیں, محنت وائٹ کالر لوگ ہیں, وہ مانگتے نہیں, اور ہم کہتے ہیں مانگتے چونکہ نہیں ہے, منگنا انہوں دے دے. تو لہٰذا ان کی حوصلہ شکنی کریں. اور ہم اس میں کالی کا بھی شکار ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں باندھنا پڑے گا, جانا پڑے گا, گرمی ہے اور عید کا دن ہے, ہمیں وقت ضائع نہ کریں. حالانکہ اصل قربانی کا مقصد یہی ہے کہ آپ دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں. نظامی صاحب یہ فرمائے کہ جو عید کے دن دسترخوان بچھانے کا کنسیپٹ جو ہے, یہ بڑا خوبصورت کنسیپٹ ہے. ہمارے اسلاف ایسا کیا کرتے تھے, کھانا بنا کر لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھایا کرتے تھے, اور اس دسترخوان پہ بٹھا کر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے, خوشیاں بانٹا کرتے تھے, دکھ درد بانٹا کرتے تھے. تو آج یہ روایت کیوں ختم ہو گئی ہمارے معاشرے میں؟ آج تو ہمارے پاس بہت زیادہ فراوانی موجود ہے, جو ہمارے اسلاف کی, ہمارے بزرگوں کے پاس اتنی فراوانی شاید نہ ہو جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. آج کیوں یہ بخل, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بد نصیبی سے کہوں گا, یہ ہمارے اندر کیوں پیدا ہو گئی؟ یہ ہماری کم علمی اور کوتاہی ہے کہ دین کے اس پہلو کی جانب ہماری توجہ نہیں ہے. ایک حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک بیان کیا گیا ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا, سبحان اللہ, اور سلام کرنا, خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. تو در حقیقت اسلام کے اس پہلو پر دسترخوانوں کے ذریعے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا, یہ اپنے اسلام کو زندہ کرنا ہے. اگر ہم اس کے اندر یعنی وہ جو گوشت کا اہتمام کرتے ہیں, اس میں دعوت وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں, اپنے عزیز رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, اور اپنے جو دوست احباب کو بلاتے ہیں, ان کی تواضع کرتے ہیں, تو ذری سی بات ہے, تواضع کرنا, دعوت کا اہتمام کرنا, یہ بھی ایک دین کا مزاج ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور بات بھی ہمارے لیے بڑی سمجھنے والی ہے کہ قربانی کا مقصد گوشت کا حصول نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کہ ابھی اصل فلسفہ کیا ہے؟ اصل فلسفہ یہ ہے کہ گوشت کا حصول مقصد ہی نہیں ہے. علماء کرام نے تو یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑے جانور کے حصہ میں کوئی ایسا فرد شامل ہے جس کا مقصد ہی گوشت کا حصول ہے, اس کی قربانی نہیں ہے. اللہ. تو اگر کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے قربانی کا مقصد جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے. جی, قربانی کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے,
ہمیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک اور گوشت جو ہے نا اس کو برابر برابر حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. ایسا جی نہیں ہے بالکل، کہ جو صاف عبادت کے حقیقی تقاضے ہیں ہمیں ان کو پورا کرنا ہوگا. بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، مفتی محمد امجد خان صاحب، آپ مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ نے اس موضوع پر ہماری بڑی دین اور خوبصورت طریقے سے رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کی بھی توفیق دے دے. ناظرین کرام، میں نے ایک بڑا اچھا خوبصورت کنسیپٹ دیکھا. اسلام آباد کی ایک مسجد نے یہ کنسیپٹ اپنایا تھا پچھلے سال، اور اس سال اس کو وسیع کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب کے لیے بڑا خصوصی پیکیج اور خصوصی پیغام ہے، سجیشن ہے کہ اگر ہم قربانی کا گوشت جو ہے اس کو بانٹیں بھی، تقسیم بھی کریں، اور کچھ پکا کر اپنے گھر دسترخوان لگائیں اور مساجد کے اندر دسترخوان بچھا دیا جائیں، کھانا پکا کر سب وہاں پہ جس طرح ون ڈش پارٹی ہوتی ہے آپ وہاں پہ لائیں اور تمام لوگوں کے لیے وہاں پہ دسترخوان کھول دیں، اور اس میں کوئی طبقاتی فرق نہ ہو. ایک مسلمان امت کا جو وحدت کا کنسیپٹ ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. سب ایک دسترخوان پر بیٹھ کر اور وہاں پر بیٹھ کر مل کر کھائیں، اور سب اپنے گھر سے پکا کے لائیں. اور خصوصاً عید کے دن ان لوگوں کا خصوصی خیال رکھیں جو ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، جن کو عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی، ہمارے پولیس کے اہلکار ہوتے ہیں، یا ہمارے انتظامی امور پر جو لوگ مامور ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس دن ان کو خصوصی طور پر یاد رکھا کریں، کیونکہ ہم تو اپنے گھروں کے دسترخوانوں میں بیٹھ کر طرح طرح کے کھانوں کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ یقیناً اس دن ہوٹلز بھی بند ہوتے ہیں اور وہ گھر سے بھی دور ہوتے ہیں. تو ان تک اپنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں اتنی خوشیوں میں شامل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے پکوان، اپنے کھانے ان تک بھی پہنچائیں اور لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کیجئے. اور جو قربانی کا گوشت ہے اس کے جو حقیقی جو میں سمجھتا ہوں مصارف ہیں اور جو حقیقی حقدار ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. عید کی خوشیاں جو ہے اس میں لوگوں کو پاس لائیں، ایک دوسرے کے قریب ہوں. جس طرح مہمانوں نے فرمایا کہ ہمیں آپس کے جو رنجشیں ہیں، دوریاں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی غلط فہمیاں اس کو دور کرنا ہوگا. ناظرین، آج کے پروگرام سے مجھے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.